اور ہماری حکومت جب آئے گی تو یہ جملہ محسوس کر لیجئے گا، سب سے پہلے امام آنے کے بعد وقف کی کھائی ہوئی زمینوں کا حساب لیں گے۔ سب سے پہلے کان کھول کے غور سے سن لیں، وقف کی زمینوں کا حساب سب سے پہلے لیں گے۔ جو وقف کی زمینوں میں ناجائز دفن کر دیے گئے ہیں، اگر بڑے بڑے نام بھی ہیں اور بڑی بڑی ذات کے پہلو میں بھی لٹا دیے گئے ہیں، تو جب دشمن کے وقف خوروں کو امام نہیں چھوڑیں گے تو اپنے وقف خوروں کو کیسے چھوڑ دیں؟ ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ لہذا اس میں برا ماننے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اذان ہو رہی معذرت خان ابن سید محمد جابر علی خان کی کوئی صاحب وضاحت کر دوں، یہ جو وقف خوری کا معاملہ ہے وہ ایک طرفہ نہیں ہے، ایک بیچنے والا ہے اور ایک خریدنے والا ہے، گنہگار دونوں ہیں، مگر بسا اوقات خریدنے والے کو علم نہیں ہوتا ہے شریعت کا، اس لیے ببانگ دہل کان کھول کر یہ مسئلہ شرعی سن لیا جائے اور سمجھ لیا جائے۔ وقف کے معنی ہے اسٹاپ، رک دینا۔ یہ زمین ایک زمین ہے، بیچی جا سکتی ہے، خریدی جا سکتی ہے۔ آپ نے بیچی، دوسرے نے خرید لی، دوسرے نے خرید کے تیسرے کو بیچ دی، تیسرے نے خرید کے چوتھے کو بیچ دی، چوتھے نے خرید کے پانچویں کو بیچ دی۔ یہ زمین بکتی چلی جا رہی ہے۔ پانچویں آدمی نے مثلا خرید کر اس زمین کو وقف کر دیا، اب اس وقف کا نام ہے اسٹاپ۔ اب یہ زمین بیچی نہیں جا سکتی، شرعی نقطۂ نظر سے اب اس زمین کا سودا نہیں ہو سکتا۔ جس کام کے لیے وقف کی گئی ہے اس کی آمدنی، اس کے ذرائع آمدنی، اس کا بینیفٹ، اس کا جو بھی کچھ معاملہ ہے وہ اس واقف کی نیت پر خرچ کیا جاتا رہے گا۔ اس لیے اگر کوئی شخص وقف کی زمین خرید کے یہ سوچ رہا ہے کہ میں نے تو پیسے دیے ہیں، یہ تو اب میری ہو گئی، تو یہ غلط فہمی ہے۔ وہ پیسے دینے کے بعد بھی زمین کا مالک نہیں بنے گا اگر اس زمین کا وقف ثابت ہے تو خریدنے والا روز محشر بری نہیں ہو سکتا کہ میں نے اپنے مال سے خریدا ہے۔ تو نے اپنے مال سے ضرور خریدا ہے، مگر شریعت سے جاہل ہونے کی بنیاد پر تجھے دنیا میں بھی سزا بھگتنا پڑے گی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں وقف خور کہا جائے گا اور آخرت میں وقف چور کہا جائے گا۔ ایک صلوات پڑھنے محمد۔ اور یہ یاد رکھیے گا وقف اصل میں ہے کیا؟ یہ امام باڑے، یہ مسجدیں، یہ بلکہ میں نے ایک جملہ اس زمانے اپنے دوست محترم ابن حسن صاحب کا کوٹ کیا تھا کہ وقف کا مطلب کیا ہے؟ وقف کا مطلب، بہت توجہ سے جملہ سنیے گا، میں کسی کے خلاف نہیں پڑھتا ہوں، یہ میری عادت نہیں ہے۔ اب وہ احمق لوگ ہیں جو اپنے خلاف یا اپنے موافق سمجھ لیتے ہیں۔ ممبر رسول سے میں جو پڑھتا ہوں وہ حقیقت پر مبنی چیزیں پڑھتا ہوں۔ اب ظاہر ہے کہ نشے میں پانی جاتا ہے اور جانا بھی چاہیے، اور مصیبت یہ کہ جاتا بھی ہے۔ تو وقف کی جو زمین ہے اس کے لیے ایک جملہ یاد رکھیے گا، وقف در حقیقت جو بالخصوص امام بارگاہ کا وقف ہے، جیسے آپ یہ گلزار باغ اسٹیٹ کا وقف آپ کہہ سکتے ہیں کہ امام بارگاہ کا وقف ہے، جو امام بارگاہ کا وقف ہے وہ در حقیقت وقف نہیں ہے، بلکہ جیسے پیغمبر اسلام نے فدق سیدہ کو دیا تھا، ایسے نبی کے چاہنے والے اولاد فاطمہ کو زمین وقف نہیں کرتے ہیں، بلکہ فدق کے طور پر ایک نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اگر فدق کا غاصب قابل لعنت ہے تو وقف کھانے والا قابل رحمت نہیں ہو سکتا۔ پھر اذان ہو رہی ہے، اب یہ دیر سے آپ مجلس شروع کریں گے تو یہ مسائل آپ کو جو، اب چونکہ میں مسائل شرعی بتا رہا ہوں اس لیے انہوں نے آل محمد کی محبت میں اپنی جائیدادوں کو وقف کیا ہے۔ ان واقفوں کے لیے سورہ فاتحہ۔
اور جب بات وقت اور فدق کی آ گئی ہے تو ایک جملہ اور سن لیجئے، بات کو میں اپنے اصل موضوع کی طرف پلٹ جاتا ہوں۔ پیغمبر نے فرمایا واللہ ہی مریم الکبریٰ، قسم خدا کی ذات فاطمہ مریم کبریٰ ہیں، مریم سے بڑی مریم ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، عزائے فاطمی کا منانا کیوں ضروری ہے؟ ان میں ایک جملہ یہ بھی قابل قدر اور قابل احساس ہے یہ بات بھی کہ جناب سیدہ کی مظلومیت کا ذکر عالم اسلام میں ٹرننگ پوائنٹ کی حیثیت رکھتا ہے۔